پہلی خلافت کا دور تھا جب علی کو قتل کرنے کا منصوبہ ایک بار پھر بنا تھا. ایک شخص ہے جس کو علی کے قتل کے لیے مسجد میں بھیجا گیا تھا اور اسے علی کو قتل کرنے کا طریقہ وضو کرنے کے بعد مسح میں بتایا گیا تھا. یہ علی کے قتل کا منصوبہ مسجد میں بنا اور مسح کرتے ہوئے اسے بتایا گیا. اور جب خوف طاری ہو گیا علی کا، علی کو یوں مصلی پہ دیکھا کہ علی کے چہرے پہ روب جلا، ڈر گئے اور اسے نماز میں سلام پڑھتے ہوئے اسے روک دیا گیا. چہرہ پھیرا اور اسے اشارہ کیا. امیر المومنین نے اپنی نماز تمام کی. ممبر کی عزت کی قسم ہے، علی جس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ بڑا سرخیل بنایا تھا اسے، خالد بن ولید کو. علی اس کے پیچھے آئے، علی نے اسے ہنسلی کی ہڈی سے پکڑ کے اتنے زور سے دبایا کہ اس کی چیخ نکلی. یہ کہہ کر علی نے کہا بتا تجھے کس نے بھیجا تھا. اس نے نام لیے. علی گریبان پکڑ کے ان لوگوں کے پاس لے کر گئے. تلوار نکال کے علی نے کہا تم نے اسے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا. جب علی کا چہرے کا روب اور نیام سے نکلتی ہوئی تلوار دیکھی تو ان کی زبان سے آواز نکلی تجھے اس قبر کا واسطہ، ہمیں معاف کر دو. علی نے تلوار نیام میں واپس کر کے کہا اگر میرے پاس نبی کی وصیت نہ ہوتی کہ یا علی میرے بعد تلوار نیام میں رکھنا، پھر میں دیکھتا کہ تم علی کو کیسے کمزور سمجھتے. بس علی کی زبان، انہیں نبی کی وہ وصیت پتا تھی کہ نبی کے بعد علی لڑے گا نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ مدینے کا ایک یہودی جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو اس نے علی کے قدموں میں گر کے کہا مجھے کلمہ پڑھا. علی نے کہا مدینے کب سے آیا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے خیبر فتح کیا تھا، میں گھر بار چھوڑ کے مدینے آ گیا تھا. علی نے فرمایا میرے خیبر میں مسلمان نہیں ہوا، آج میری بے بسی پہ ہو رہا ہے. اس نے کہا میں نے تجھے خیبر میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے تیری تلوار تیری انگلیوں پہ لہراتی دیکھی ہے، میں نے دروازہ بھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تب مجھے پتا تھا تو اپنی طاقت دکھا رہا ہے. آج تیری یوں جھکی ہوئی گردن بتا رہی ہے تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے. تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے. تو خود نہیں لڑتا، تجھے کوئی لڑنے کا حکم دیتا. عید قریب تھی اور زینب یتیم. 3 مہینے سے رونے کے لیے ترسی ہوئی قوم. اب پتہ چلا ہے کہ حسین کے ذکر کی قدر کتنی ہے. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ عزادار یہ حسین کتنی بڑی نعمت ہے. اب ہم گھروں میں چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں مولا ہم ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مولا ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ. ان روتی ہوئی آوازوں سے دعا کرو میرا مولا ہمیں معاف کر دے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے، ہم سے اپنی عزاداری نہ واپس لینا، ہم سے یہ نعمت عظمیٰ نہ چھیننا. ہم ہر چیز کے بغیر رہ لیں گے، ہم تیرے ماتم کے بغیر نہیں رہیں گے. یہ وہ قوم ہے جسے رونے سے سکون ملتا، جسے زخمی ہو کے شفا ملتی. فضائل زیادہ پڑ گیا، مصائب بس سیخیں بلند ہو گئیں، 2 سطریں پڑھ کے تمام کر دو. کسی بیٹی کا عید سے پہلے 90 سال کا باپ مر جائے، علاقے کے بزرگ نماز عید کے بعد کہتے گھروں کو نہیں جانا، پہلے اس بچی کے گھر جائیں، اس کا باپ مرا ہے. آج وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوگی
اسے جا کے اس کے باپ کا پرسہ دیں۔ عید والے دن بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھتی ہیں، اگر چیخ ہے اس سے بھی بلند ہو سکے تو کرنا۔ 21 رمضان کو علی نے دنیا چھوڑی، 9 دن بعد کوفے میں پہلی عید آ گئی۔ علی کی بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں، زینب کے گھر کا دروازہ کھلا، حسن کا پہلا قدم بہن کے گھر میں آیا۔ زینب تڑپ کے اٹھی، حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی بتا بھائی بن کے آیا ہے یا بابا بن کے آیا ہے؟ حسن رو کے کہتی آج بھائی بن کے نہیں، آج بابا علی بن کے آیا ہوں۔ رو کے کہتی پھر بیٹیاں باپ سے جو مانگے باپ کو دینا پڑتا ہے، اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے گا؟ حسن رو کے جو مانگنا مانگ، آج میں باپ ہوں تو بیٹی ہے، جس بندے نے گھر تک ماتم کرنا ہے۔ رو کے کہتے پھر میری منت ہے، ایک بار غازی سے کہے میرے بابی علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں آئے، میں غازی کو دیکھوں، مجھے میرا بابا علی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ ایک بار غازی سے کہے میرے باپ علی کے کپڑے پہن کے آ، میرے مالک اس ماتم کا صدقہ ہر شیعہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایک بار غازی سے کہے میرے باپ علی کے کپڑے پہن، مجھے میرے گھر میں چل کے دکھا، میں چلتا ہوا غازی دیکھوں، مجھے میرا بابا علی یاد ہے۔ شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، 2 روایتیں پڑھنا، اللہ میرے بھائی باقر شاہ کی بہن کو حسین کی بہن کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جتنے بھی آئے ہو میرا مالک، جتنے ذکر میں بیٹھے ہیں، تجھے بی بی کے اجڑنے کا واسطہ، ہر عزادار کو اپنی حفاظت میں رکھنا میرے مالک، ہر جسمانی روحانی بیماری سے بچا کے رکھنا۔ 17 رمضان 40 ہجری، ضربت سے 2 دن پہلے علی نے کوفے کی جامع مسجد میں آخری تقریر کی۔ تقریر کرتے کرتے علی کی آواز، کوفے والو، میں نے کبھی کسی یتیم کو ستایا تو نہیں؟ کوفے کی لوگوں کی آواز آئی، نہیں یا علی، ہم نے تجھ جیسا عادل امام تو دیکھا ہی نہیں۔ علی رو کے فرماتے پھر میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ، میرے بعد یتیموں سے اچھا سلوک کرنا۔ امیر المومنین نے تقریر ختم کی، مسجد کے صحن کے اندر کوفے کے لوگوں نے علی کو گھیرے میں لے لیا۔ یا علی، آج آپ کی تقریر میں یہ جملہ کیوں آیا؟ علی رو کے فرماتے اس کی وضاحت میں مسجد میں نہیں کر سکتا، ایسے کرنا شام کو اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا۔ کوفے کے لوگوں نے اپنے گھر جا کے اپنی پردہ دار اپنی عورتوں سے کہا آج علی نے تقریر کی ہے۔ آج علی رو رہے تھے، آج علی کے چہرے پہ روب نہیں تھا، آج علی کی سسکیاں نکل رہی تھی۔ اللہ جانے ہمارا مولا رویا کیوں ہے۔ ہم علی نے کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو بھیجنا۔ کوفے کی عورتیں سروں پہ چادریں لے کے علی کے گھر کی طرف دوڑی۔ علی دروازے میں بیٹھ گئے، علی نے گھر کا دروازہ کھولا، ایک ایک کوفے کی عورت علی کے قریب سے گزر دی گئی۔ علی کا گھر کوفے کی عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ جب علی کا صحن بھر گیا، علی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، دروازہ بند گیا۔ فضہ بہن، فضہ کی آواز ہے جی مولا، فرمائے چراغ روشن کر۔ فضہ نے چراغ روشن کیا۔ علی کی آواز ہے فضہ میری زینب کے حجرے کے قریب آ۔ فضہ بی بی کے حجرے کے قریب آئی۔ علی نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا، رو کی آواز ہے میرے زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا، کوئی سید مجمع میں بیٹھا ہے مجھے معاف کر دینا۔ فضہ نے زینب کے پردہ ہٹایا۔ علی کی آواز ہے فضہ چراغ زینب کے چہرے کے قریب کر۔ فضہ نے چراغ ہتھیلی پہ رکھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چراغ زینب کے چہرے کے قریب کیا۔ علی نے دیوار پہ سر مارا، آواز آئی زینب ایک بار اپنی چادر ہٹا۔ زینب نے چادر ہٹائی۔ علی کی آواز آئی کوفے کی عورتوں، اس کا چہرہ پہچان لو، یہ میری بیٹی زینب ہے، اگر یہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا، اس کا تماشا نہ دیکھنا، یہ میری لاڈ والی بیٹی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ